اسی سے استعانت اور مدد طلب کرتے ہیں اور اسی رب العالمین سے ہم اپنے گناہوں کی معافی اور بخشش مانگتے ہیں اور اسی رب العالمین سے اپنے نفوس کی شرارتوں سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں اور برے اعمال اور برے کرتوت سے اللہ کی پناہ ڈھونڈتے ہیں جسے اللہ تبارک و تعالی ہدایت اور ایمان سے نواز دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا اور جو خود اپنے برے اعمال برے کرتوت کی وجہ سے راہ راست سے بھٹک جائے گمراہ ہو جائے اسے کوئی ہدایت پہ لا نہیں سکتا سب سے بہترین کتاب خیر الحدیث کتاب اللہ سب سے بہترین گفتگو اور کلام اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے اور سب سے بہترین ہدایت اور طریقہ اللہ کے رسول خاتم المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے کاموں میں سب سے بدترین کام سب سے ناپسندیدہ کام اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ ہے جو دین میں ثواب کی نیت سے کر لیے گئے اور دین میں نکالا ہوا ہر کام بدعت ہے بدعت گمراہی ہے اور گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے معزز حاضرین کرام اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو جو دین عطا فرمایا ہے جس دین کی پیروی ہم سب پر واجب اور فرض قرار دی ہے یہ دین اسلام مکمل طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کا کی 23 سالہ زندگی میں کامل اور مکمل کر دیا گیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت اور تمام اور کمال کر کے ختم نبوت کا تاج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنایا گیا اور آپ کے بعد ہر مدعی نبوت جھوٹا ہے کافر ہے خارج اسلام ہے اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور پیروی میں ہی نجات ہے جنت ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے آپ کی پیروی سے آپ کی بات کا انکار کرنے سے آپ کی حدیث رسول کا کو رد کرنے سے آدمی جہنم کا مستحق بن جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس شخصیت کو پوری انسانیت کے لیے آئیڈیل اسوا اور بہترین نمونہ قرار دیا وہ اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم معزز حاضرین کرام اسلام جن احکامات کی تاکید کرتا ہے اور جن چیزوں سے منع کرتا ہے اسی کی پیروی کا نام اسلام ہے بالفاظ مختصر احکامات کو ماننا اور منہیات سے بچنے کا نام اسلام ہے اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں جگہ جگہ جو احکام اللہ نے حکم دیا ہے اعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا کہ تم اللہ ہی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو یہ اللہ کا حکم ہے اپنے بندوں پر اور جس چیز سے سختی سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا وہ ہے شرک ومن یشرک باللہ فکأنما خر من السماء جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے
زکات ادا کرو، تو دوسری طرف نماز نہ پڑھنے والوں پر وعید فرمائی اور زکات ادا کرنے سے انکار والوں کو سخت عذاب کی دھمکی بھی۔ اس طرح کی آپ قرآن کریم میں مثالیں ڈھونڈتے چلے جائیں تو بہت سارے اوامر اور بہت سارے نواہی، یعنی کرنے کا بھی حکم ہے اور بچنے کا بھی حکم ہے۔ آج جس موضوع کو منتخب کیا گیا ہے، اس موضوع کو منتخب کرنے کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ موجودہ حالات میں جہاں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جانے انجانے میں یا پھر اسلام کی بڑھتی ہوئی اور اسلام کی ترقی کو دیکھ کر کفر کے قدم ڈگمگا جا رہے ہیں۔ نہ صرف اسلام کی ترقی کو دیکھ کر بلکہ جو لوگ تحقیق کر کے حقیقی دین، حقیقی مذہب دین اسلام کی طرف راغب ہو رہے ہیں اور اسلام کو اپنا رہے ہیں، تو یہ چیز بھی اسلام دشمنوں کے لیے ایک بہت بڑا سوال پیدا کر رہی ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر مسلمانوں کی آبادی بڑھتی جائے گی اور مسلمان کی تعداد زیادہ ہوتی جائے گی تو پھر ہمارا جینا مشکل ہو جائے گا۔ ہم اس ملک میں ہندو راشٹر قائم نہیں کر سکتے، اس لیے اس ہندوستان کی مختلف تنظیموں میں سے کچھ تنظیمیں ایسی ہیں جو خالص اسلام کے خلاف جس کا پروگرام ہے، جیسے RSS ہے، شیو سینا ہے، بجرنگ دل ہے، یہ ایسی تنظیمیں جن کا مقصد ہی اسلام اور مسلمان کو نشانہ بنانا۔ اسی طرح کچھ ہی دن پہلے، بلکہ 2-3 دن پہلے کی اخبارات کی نیوز ہمارے سامنے آئی، اسی کو ہم نے عنوان بنایا۔ نیوز یہ تھی جو اخبارات کی سرخیوں میں دیکھی گئی اور جس کو اخبار نے بڑی اہمیت دے کر پیش کیا ہے کہ ہندوؤں کی آبادی بڑھانے کے لیے شیو سینا کی نئی ترغیبات اور نئی جو اسکیمات شروع کی جا رہی ہے۔ تو اس تحریک نے یہ اعلان کیا کہ جو لوگ 10 یا اس سے زیادہ بچے رکھنے والے ہیں ان کو 21,000 روپے نقد انعام دیے جائیں گے اور ساتھ ہی ساتھ ان کو شاباشی کا سرٹیفکیٹ دیا جائے گا۔ نیز انہوں نے اتر پردیش میں ہیلتھ سینٹر کو، ایسے ہیلتھ سینٹر اور ایسے میڈیکل کو پابندی عائد کر دی ہے جہاں پر مانع حمل کی دوائیں دی جاتی ہیں، یعنی حمل کو ثابت کرنے کی، حمل کو ابورشن کرنے کی دوائیں دی جاتی ہیں۔ یہ نیوز ہے جو اخبارات کے ذریعے سے پہنچی۔ اس پر تبصرہ ہم بعد میں کریں گے، پہلے اللہ کے کلام قرآن مجید سے ہم مسلمانوں کے لیے زمین میں کیا احکامات ملتے ہیں، کیونکہ اسلام ایک کامل دین ہے اور مسلمان جس کی پیروی کو اپنے لیے حفظ جان سمجھتے ہیں اور جس کی تعلیمات ہم سب کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی اور نجات کا ذریعہ ہے۔ معزز حاضرین اکرام، سورہ مائدہ کی آیات کی روشنی میں آیت نمبر 32 میں اسی حالات کے تناظر میں جو موضوع ہے وہ ہے اسلام میں نسل بندی کرنا حرام۔ اسلام میں نسل بندی کی یعنی فیملی پلاننگ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ سب سے پہلے ہم اسلام میں قتل کا کیا حکم ہے، قتل کرنے کی کیا
लाश को लेकर अपने कंधे पर उठाकर उठता रहा। एक कौवे को उसने देखा कि कौवे ने अपने मरे हुए कौवे को जमीन खोद कर गाड़ रहा है, तो इस तरह उसने भी अपने भाई को वहाँ पर गाड़ दिया, खत्म कर दिया। ये वाक़या जिक्र करके अल्लाह ताला फरमाता है कि ये सबसे पहला कत्ल था जिसकी इब्तिदा काबिल ने की थी, जो कत्ल नाहक कहलाता है। और क़यामत तक जो भी कत्ल होंगे कातिलीन को भी उसकी सज़ा मिलेगी, और साथ ही साथ सबसे पहले कत्ल के मुर्तकिब को, जो सबसे पहले जिसने कत्ल की इब्तिदा की थी, उसके खाते में भी इन कातिलों के गुनाहों का बोझ डाला जाए। तो ये मालूम ये हुआ कि कत्ल इस ज़मीन पर सबसे पहला गुनाह था, सबसे बड़ा जुर्म था। इसीलिए उसी वक्त से अल्लाह ताला फरमाता है मिन अजली ज़ालिका, इसी सबब से कतबना अला बनी इसराइल, कि हमने बनी इसराइल पर ये लिख दिया और ये फर्ज कर दिया, अन्नहु मन क़तल नफ्सन बिग़ैरि नफ्सिन, कि कोई शख्स किसी आदमी का कत्ल नाहक करता है, और फसाद फिल अर्ज़, ये ज़मीन में फसाद फैलाता है, फ़कअन्नमा क़तल अन्नास जमीअन, गोया उसने एक आदमी का कत्ल करके पूरे इंसानों के कत्ल का मुर्तकिब हुआ। ये है इस्लाम का सबसे पहला हुक्म किसी को नाहक कत्ल करने के सिलसिले में। तो मालूम ये हुआ कि कुरान करीम जगह जगह कत्ल को, वारदारी को, दहशतगर्दी को न सिर्फ नापसंद किया, बल्कि उसके मुर्तकिब को, कत्ल करने वाले कातिलीन को सख्त तरीन सज़ा सुनाई। और ये भी बताया कि इस्लाम के नज़दीक एक आदमी का कत्ल कर देना गोया पूरे इंसानों के कत्ल करने के बराबर है। अगर कोई आदमी किसी का नाहक कत्ल कर देता है तो गोया उसने एक जान को नहीं मारा, बल्कि पूरी इंसानियत का गला तोड़ दिया। वमन अहयाहा, इसके बिलमुकाबिल अगर एक आदमी किसी दूसरे आदमी जो मर रहा है, तड़प रहा है, किसी भी सबब से, कोई बीमारी की वजह से मर रहा है, या कोई जो है खुदकशी करना चाह रहा है, या खुद अपने आप को हलाकत में डाल रहा है, तो ऐसे लोगों को बचाने का क्या सवाब है। वमन अहयाहा, जिसने किसी एक इंसान को बचा लिया, जिंदगी बख्शी, वकअन्नमा अहया अन्नास जमीअन, गोया उसने एक आदमी की जान बचाकर पूरे इंसानों की जान बचाने का सवाब लूटा। ये है इस्लाम का वाज़ेह हो। इससे मालूम ये हुआ कि इस्लाम के अंदर कहीं पर भी ज़रा सी भी गुंजाइश नहीं है दहशतगर्दी की। कहीं पर भी कोई जो है ऐसा रास्ता नहीं मिलता जिसकी वजह से हम कह सकें कि कुरान करीम के अंदर दहशत की तालीम दी गई है, कत्ल का हुक्म दिया गया है। हाँ, जो आयात में, जिन आयात में यह हुक्म मिलता है कि ऐनमा क़तिलू क़ुतिलू तक़तीला, कि जहाँ कहीं तुम काफिरों को पाओ उनको कत्ल कर डालो, इस तरह की कुछ आयात हैं। इसका बैकग्राउंड ये है कि जिन आयात में इस तरह का हुक्म दिया गया है वो एक खास पस मंज़र है। वो क्या है? वो मैदान जंग के माहौल में ही वो हुक्म दिया गया है। ऐसा नहीं है कि चलते फिरते गैर कौमों को तुम कत्ल कर दो, बल्कि इस्लाम को मिटाने के लिए तुम्हारे जो दर पैर हो जाए और फिर इस्लामी निज़ाम हुकूमत हो, ऐसी सूरत में इस्लामी हुक्मरान की मातहती में अगर जंग हो रही है और मैदान कारज़ार में मुस्लिम और काफिर दोनों लड़ रहे हैं, ऐसे मौके पर हुक्म दिया गया जो इस्लाम को मिटाने के लिए आ रहे हैं और मुसलमानों को तबाह कर रहे हैं, तो इन माहौल में तुम उन काफिरों को कत्ल करो। इसके बिलमुकाबिल अल्लाह के नबी की तालीमात ये है कि जो मैदान जंग से पीठ फेर कर भाग जाए उसका पीछा ना किया जाए, औरतों का कत्ल ना किया जाए अगरचे के वो मैदान जंग में आ जाए, बच्चों का कत्ल ना किया जाए, बूढ़ों का कत्ल ना किया जाए,
دوسری بات ہے کہ جہاں پر میدان جنگ میں خون خرابہ ہی ہوتا ہے اور کوئی دوسری بات نہیں ہوتی، مساعدت کی بات نہیں ہوتی، ایسے میدان جنگ میں بھی اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم یہ دیا کہ انسانیت کا احترام سب سے بڑی چیز ہے، انسانوں کا احترام ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک مسلمان سے، ایک صحابی سے ایک شخص کا قتل ہو گیا، باقی کی تفصیلات بتائے بغیر میں بس اتنا کہوں گا کہ وہ شخص جس کا قتل کیا گیا تھا وہ مرنے سے پہلے اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا۔ اس مسلم مجاہد کو ظاہری طور پر اتنا ہی سمجھ میں آیا کہ اس نے میری تلوار کے ڈر سے اسلام قبول کیا ہے، اس لیے یہ واجب قتل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ ساری باتیں پہنچی، آپ نے صحابی کو بلایا، مجاہد کو بلایا جن کے ہاتھوں سے ایک دوسرے کا قتل ہو گیا۔ آپ نے فرمایا کہ تم نے مسلمان کو قتل کیا، تو اس مجاہد مسلمان کی دلیل یہ تھی کہ میں نے ایک کافر کو قتل کیا ہے، اس نے میری تلوار کے ڈر سے کلمہ پڑھا تھا، وہ مسلمان نہیں ہوا تھا، یہ ان کی دلیل تھی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کیا تم نے اس کا دل چیر کر دیکھا تھا کہ اس نے کلمہ جو پڑھا ہے دل سے پڑھا ہے یا زبان سے پڑھا ہے؟ جب اس نے کلمہ پڑھ لیا تو تمہارا اس پر تلوار اٹھانا حرام ہے۔ یہ اسلام کی واضح ہے۔ حتیٰ کہ ایک عورت بھی میدان جنگ میں مار دی گئی تھی، قتل کر دی گئی۔ آپ افسوس کر رہے تھے کہ اس عورت کا کیا قصور تھا جس کو قتل کر دیا گیا۔ اگر ہم اسلام کی تعلیمات پر غور کر کے دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں خوف اور دہشت پھیلانے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ایک صحابی بلکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک یہودی آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گردن میں اپنی چادر ڈال کر آپ کو دبانے لگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل بےتاب ہو رہے تھے۔ پھر عمر فاروق نے اسے ڈرایا تو وہ اپنی چادر ہٹا لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اس آدمی کا مخلوص ہوں تو پہلے اس کا قرض ادا کر دو۔ قرض ادا کر دیا گیا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ تم اس پر اور کچھ اضافہ دے دو۔ یہ اضافہ قرض پر اضافہ نہیں ہے بلکہ تم نے جو اسے دہشت زدہ کیا ہے اس کا یہ تعزیانہ ہے، یعنی تم نے ایک آدمی کو خوف زدہ کر دیا، ڈرایا اسے، اس لیے تم اس کا بھی جو ہے بوجھ اتار دو۔ تو کتنی جو ہے رعایت رکھی گئی ہے اسلام کے اندر احترام انسانیت کی۔ خوف پھیلانا، دہشت گردی پھیلانا یہ کسی اسلام کے ماننے والوں کا کام نہیں ہو سکتا۔ اسلام نے کہیں پر بھی کسی جگہ پر بھی اس کا حکم نہیں دیا۔ تو الغرض قتل کی شریعت میں بہت بڑی سزا ہے، قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ اگر مسلمانوں کو معلوم ہو جائے کہ قتل نہ صرف دنیا میں رسوا کرنے والا گناہ ہے بلکہ آخرت میں بھی اس کی بہت بڑی بھیانک سزا ہے۔ اب آئیے سورہ بنی اسرائیل کی آیت جو موضوع سے متعلق ہے، قتل کے تعلق سے اور بھی بہت ساری تفصیلات قرآن میں ہیں۔ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَكَأَنَّمَا، جو شخص کسی مومن مسلمان کا ناحق قتل کر دے تو اس کی سزا جہنم ہے، جس میں وہ ہمیشہ رہے گا۔ البتہ حق کے ساتھ جو قتل کیا جاتا ہے اس کی تین صورتیں ہیں، اس کی صرف تین صورتیں ہیں۔ ناحق قتل کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے، حق کے ساتھ قتل کرنے کی تین صورتیں ہیں۔ پہلی صورت تو یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی مرتد ہو جائے، اسلام سے باغی ہو جائے، مرتد ہو جائے، مسلمان تھا وہ عیسائی بن گیا ہے، یہودی بن گیا ہے، ہندوازم اختیار کر لیا ہے، یا اسلام سے ہٹ کر اور کوئی دوسرا مذہب، باطل مذہب اختیار کر لیا ہے، جس کو ارتداد یا مرتد ہونا کہتے ہیں،
تو شریعت میں ایسے شخص کے لیے کہا گیا کہ ایسے مرتد کو قتل کر دیا جائے گا جو اپنا دین بدل دے، اسلام کو چھوڑ دے، لیکن یہ قتل کی سزا وہ نہیں دے گا جب اسلامی سلطنت کو، اسلامی حکومت۔ اور دوسری صورت ہے کہ کسی نے کسی کا ناحق قتل کر دیا ہے تو اس قاتل کو قصاص میں قتل کر دیا جائے گا، معاف کرنے کی بھی گنجائش مل سکتی ہے اگر اس کے خاندان والے خون بہا اگر لینے کے لیے تیار ہیں تو یہ بھی گنجائش نکالی گئی ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ اگر بوڑھا ہے، ایک آدمی بوڑھا ہے، بہت بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گیا ہے، پھر بھی زنا اور بدکاری کر رہا ہے، تو ایسے آدمی کو، ایسے بوڑھے زانی کو قتل کر دیا جائے۔ یہ ہے قتل حق، حق کے ساتھ قتل کیا جائے۔ اس کے علاوہ کسی کو قتل کرنے کی کوئی اجازت نہیں دی گئی کسی بھی صورت میں۔ اب یہاں سورہ بنی اسرائیل کی آیت میں بہت سارے احکامات ہیں، بہت ساری منہیات کا حکم ہے۔ موضوع سے متعلق جو باتیں ہیں وہ یہ کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، تم اپنی اولاد کو فقر و فاقے کے ڈر سے قتل نہ کرو۔ یہ اسلام کا حکم ہے۔ فقر و فاقہ یقیناً بہت بڑا عذاب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر والقلۃ والذلۃ، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں کفر سے، فسق و فجور سے، گناہ سے، اور ذلت اور رسوائی سے، اور فقیری سے، محتاجی سے۔ اس لیے کہ ایک اور فرمان یہ بھی ملتا ہے ہمیں، کیا دل الفقر ان یکون کفرا، بسا اوقات آدمی کو اس کا فقر و فاقہ کفر تک پہنچا دیتا ہے، آدمی کافر بھی بن جاتا ہے، یعنی فقر و فاقے کی وجہ سے۔ اس لیے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں فقر و فاقے سے، خلاشی سے، محتاجی سے، بے کسی سے، لاچاری سے، مجبوری سے بچائے، محفوظ رکھے۔ پھر اس کے بعد یہاں جو حکم دیا گیا کہ تم اپنی اولاد ختم نہ کرو۔ زمانے جاہلیت میں لوگ اپنی اولاد کا، خصوصاً اپنی لڑکیوں کا قتل کر دیتے تھے، زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، اور اپنی بچیوں کو مار دیتے تھے۔ اس کا ذکر قرآن میں آیا ہے، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ قیامت کے دن ایسی بچیوں سے، ایسی معصوم بچیوں سے پوچھا جائے گا، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، یعنی جو زندہ گاڑ دی گئی تھی، زندہ دفن کر دی گئی، زندہ درگور کی ہوئی بچیوں سے اللہ تعالیٰ قیامت میں پوچھے گا کہ کس جرم کی پاداش میں ان کو قتل کر دیا گیا ہے۔ یہاں غور طلب بات یہ ہے کہ قتل کرنے والے کو پکڑ کر پوچھا جانا چاہیے، جس نے قتل کیا ہے باپ سے پوچھنا چاہیے، ماں سے پوچھنا چاہیے کہ ماں باپ نے اپنی اولاد کو، اپنی بیٹی کو کیوں دفن کر دیا۔ لیکن اس آیت میں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ ہم اس بچی کے ماں باپ سے، یعنی قاتلوں کو نہیں پوچھیں گے بلکہ بچی سے پوچھیں گے۔ وہی ذرا موجودہ تصویر ہے، یعنی بچی سے پوچھنا گویا اللہ تعالیٰ اس بچی پر رحم کرتے ہوئے اس پر مہربان ہو جائے گا کہ اے لڑکی، تجھے کس نے کس جرم کی پاداش میں دفن کر دیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ان کے ماں باپ، اس بچی کے ماں باپ پر سخت ناراض ہوگا، سخت ناراض ہوگا۔ تو اسلام میں نسل بندی اسی لیے حرام ہے۔ جو اس خوف سے اپنی اولاد کو قتل کر دیتے ہیں، یہ اور بات ہے کہ زمانے جاہلیت میں اولاد ہونے کے بعد لوگ قتل کرتے تھے، اور آج اولاد ہونے سے پہلے ہی معلوم کر لیا جاتا ہے کہ عورت کو جو حمل رہتا ہے وہ لڑکا ہے یا لڑکی۔ اگر لڑکی ہے تو فوری کہہ دیا جاتا ہے کہ اسے صاف کر دیا جائے، اسے نکال دیا جائے۔ یہ ہے اولاد کا قتل کرنا، گویا ماں کی پیٹ کو ہی قبر بنا دیا گیا،
کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ جن اسباب سے یا جن وجوہات سے اپنی اولاد کو روک دیتے ہیں اور غیر قوم کے اس فارمولے کو اپناتے ہیں کہ ہم دو ہمارے دو، اور اس کے پیچھے جو اصل حقیقت ہے وہ یہ کہ جو بھی اس طرح کی حرکت کرتے ہیں ایسا کرنے والے اللہ کی رضاقیت پر کو یقین نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی رضاقیت پر یقین نہیں ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہماری اولاد ہو جائے گی، اب تو 2 ہے 4 ہوں گے 10 ہوں گے تو ہم کو کیسے کھلائیں گے پلائیں گے؟ یہ خوف لاحق ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، فقر و فاقے کے ڈر سے تم اولاد قتل نہ کرو، اس لیے کہ نحن نرزقهم وإياکم، ہم تم کو بھی روزی دیں گے اور تمہاری ہونے والی اولاد کو بھی۔ ان قتلهم كان کبیرہ، بے شک ان کا قتل کر دینا بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ کبیرہ گناہ ناقابل معافی ہے، بڑے گناہ جو توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے، جس کی سزا اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہے، لیکن جن اسباب سے لوگ کرتے ہیں اس میں پہلا یہ سبب ہوتا ہے جس کا ذکر قرآن میں کیا۔ دوسرا سبب یہ ہوتا ہے کہ اگر مختصر فیملی ہوگی، چھوٹی فیملی ہوگی، تو ہم خوشگوار زندگی گزاریں گے، اولاد کی اچھی تربیت کریں گے، ان کو اچھی تعلیم، اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دیں گے، یہ لوگوں کا خیال ہوتا ہے۔ اور تیسرا خیال یہ ہوتا ہے، عورتیں یہ خیال کرتی ہے، ان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ زیادہ بچے جنیں گے، زیادہ اولاد ہوگی تو تمہاری خوبصورتی متاثر ہو جائے گی، خوبصورتی متاثر ہوگی، اس لیے 2 کر کے 2 بچے پیدا کرنے کے بعد بریک لگا دیا جائے، روک دیا جائے، اس طرح کیا جاتا ہے۔ اور بعض اس وجہ سے بھی کرتے ہیں کہ اگر بچیاں پیدا ہو رہی ہیں، سمجھا جاتا ہے کہ بچیاں ہونا ناموسیت ہے، یہ عقیدہ ہے۔ اس وجہ سے بھی مسلمانوں کی اکثر یہ سمجھتی ہے، زمانے جاہلیت کی رسم آج بھی کسی نہ کسی شکل میں موجود ہے، وہ بچیوں کو آگ سمجھتے ہیں، آگ زینت سمجھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بچیاں ہماری یہ بوجھ ہیں، یہ رحمت نہیں زحمت ہے۔ اس طرح کا یہ بوسیدہ عقیدہ رکھنے والے، ایک گھٹیا عقیدہ رکھنے والے مسلمان بہت ہی بزدل ہوتے ہیں، بہت ہی بزدل ہوتے ہیں، اس لیے فیملی پلاننگ کرتے ہیں، نسل بندی کراتے ہیں۔ اللہ کے نبی کا فرمان سنیے، اللہ کے نبی نے فرمایا جس کو 2 یا 3 بچیاں ہو یا جس کی کفالت میں 2 یا 3 بیٹیاں ہیں اور اس نے اچھی تربیت کی، اچھی تعلیم دی اور پھر ان کی شادیاں کر دی، تو یہ 2 بچیاں یا 3 بچیاں اس کے سرپرستوں کے لیے، اس کے والدین کے لیے جہنم کے عذاب سے آڑ بن جائیں گے۔ اور اتنی بڑی خوشخبری ہے، لیکن یہ سمجھا جاتا ہے کہ بچی جو ہے، ارے بچی بھی زمانے جاہلیت میں بچی کی اگر اطلاع دی جاتی ہے، بچی کی خبر دی جاتی ہے تو باپ کے چہرے کالے ہو جاتے ہیں، ان لوگوں کے چہرے سیاہ ہو جاتے تھے۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کیا بھائی کیا ہوا ہے، بچی بھی اتر جاتی ہے، بچہ ہوا وہ تو بھولے نہیں سمجھتے، ناچتے ہیں کودتے ہیں اور سمجھتے ہیں بیٹا ہوا ہے، مگر پتہ نہیں ہے بیٹا جو ہے بڑا ہونے کے بعد انہی ماں باپ کو گھر سے بے گھر کرے گا۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کی ذات پہ یقین نہیں ہے، اولاد کی تعلیم، ان کی تربیت، ان کے اخلاق کو سدھارنے اور ان کو بہتر اسلوب پر ڈھالنے کا کوئی جو ہے پلاننگ اور منصوبہ نہیں۔ ایک طرف تو یہ حال ہو رہا ہے اور دوسری طرف شادیوں میں جو تاخیر ہو رہی ہے، دیری ہو رہی ہے، اس کی وجہ سے بھی معاشرے میں جو خرابیاں آ رہی ہے کہ نعوذ باللہ آج ہم دیکھ رہے ہیں اخبارات تو بھرے ہوئے ہیں، ابھی بچی کی شادی نہیں ہوئی ہے، وہ ہاسپٹل پہنچ چکی ہے،
حمل سے ہے اور حمل ثابت کرایا جا رہا ہے. وجہ اس کی یہی ہے کہ حرام کاری، حرام بازی، بدکاری اتنی پھیل گئی ہے کہ جتنے ہاسپٹل ہے وہاں پر ہر دن 1 سے 2 3 جو ہے اس طرح کا عمل کیا جاتا ہے، ابورشن کیا جاتا ہے، عمل ثابت صاف کرایا جاتا ہے. کون سی بچیوں کے جن کی ابھی شادیاں نہیں ہوئی ہے. اتنی افسوسناک ایسے واقعات ہم دیکھ رہے ہیں. یہ اس وجہ سے ہے کہ مسلمانوں نے شادی کو سنگین مسئلہ بنا لیا ہے، سنت کو بالائے طاق رکھ دیا. ہم ایک معیار پہ بنیں گے، ہمارا اسٹیٹس ہوگا تو جب جو ہے ہم معیاری شادی کریں گے. صحابہ کی یہ فکر نہیں تھی، لڑکا ہو یا لڑکی ہو بالغ ہو جاتے تو فوری رشتہ بھیجتے، بیان بھیجتے اور وہاں پر صرف اسلامی بنیاد پر، اخلاق کی بنیاد پر، دینداری کی بنیاد پر شادی ہو جاتی. کان و کان خبر نہیں ہوتی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خبر نہیں ہوتی تھی کہ فلاں نے شادی کر لی ہے. جلیل القدر صحابی حضرت عبد الرحمن بن عوف شادی کر لے کے آئے. اللہ کے نبی پہچان کیے، ان کے چہرے کو دیکھ کر، ان کے لباس کو، ان سے آتی ہوئی خوشبو کو دیکھ کر شادی کر لی ہے. ہاں جہاں شادی کی. آپ نے فرمایا کہ بس تم ولیمہ بھی کر لو، قولی ولو بھی شاکر، اگرچہ کہ ایک بکری صحیح تم ولیمہ کرو. آپ نے وہاں پر گلہ شکوہ نہیں کیا کہ بھائی تم الگ الگ شادی کر لیے. اور بولی ایسا نہیں ہے کہ شادی کے لیے آپ 1000 روپے چھپا رہے ہیں، 2-3 مہینے پہلے سے اطلاع دے رہے ہیں، ڈھنڈورا پیٹ رہے ہیں اور پھر خوب بینڈ باجا لگا رہے ہیں، پورا اسراف کر رہے ہیں. ہمارے اسلاف نے ایسا عمل نہیں کیا. یہ وجہ یہی ہے کہ جس کی وجہ سے ہم اپنے معاشرے میں بے اعتدالی پا رہے ہیں. الغرض شادیاں وقت پر کریں تاکہ معاشرے کے اندر کوئی خرابی، کوئی برائی نہ پھیلے. اور دوسری بات یہ کہ جو شادی کر لیے ہیں وہ اللہ پہ بھروسہ کریں، اولاد کریں اللہ کے ہاتھ میں. اتنے تو ایسے ہیں کہ 8-8 10 سال ہو گئے ہیں، ایک بچے کے لیے تڑپ رہے ہیں. جگہ جگہ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی اس کا علاج کر دے، لیکن مشہور سے مشہور ڈاکٹر کے پاس جانے کے بعد ان کو کہا جاتا ہے کہ اب تم اولاد کے لائق نہیں، تم اولاد نہیں ہو سکتی ہے، تمہاری بیوی بانجھ ہے. تو اب ان کے پاس اتنی تمنائیں ہوتی ہیں ایک بچے کے لیے، اور دوسری طرف حال یہ ہے کہ لوگ بس کر رہے ہیں، بس دو کے بعد بس کر. بلکہ آنے والا جنریشن ایسا ہوگا ہم دو ہمارا ایک ہی، دوسرا نہیں آنا. ان دونوں کے بیچ میں ایک ہے بہت ہے. اس لیے لوگوں کا یہ تصور بن گیا ہے کہ فوری جو ہے نسل بندی کرا لی جائے. حرام ہے اسلام کے اندر. اب دیکھیے اس کے نقصانات کیا ہوتے ہیں. اسلام میں تو حرام ہی ہے، ایسا کرنے والے قاتل ہے، قاتل ماں باپ. اپنے بچوں کو انہوں نے پیدا ہونے سے پہلے ہی مار دیا. کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بچہ جب ماں جب حمل چڑھتا ہے اور پھر اس کے بعد مختلف مراحل سے بڑھتے ہوئے جب وہ 120 دن کا حمل ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے فرشتہ بھیجا جاتا ہے اور 4 باتیں لکھی جاتی ہیں اس کے بارے میں کہ اس کی زندگی کتنی ہوگی، یہ نیک وقت ہوگا یا بد وقت ہوگا، اور اس کی روزی کتنی ہوگی. معلوم یہ ہوا کہ تمہاری ہونے والی اولاد کی روزی روٹی کا اللہ نے پہلے ہی بندوبست کر دیا. اب تم کو اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں. جو اولاد دیا ہے وہی ان کو ان کی روزی کا انتظام کرے گا، یہ یقین ہونا چاہیے. اور دوسرا جو ہے تاریخی واقعات سے بھی ہم دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ ذہین ہوشیار جو بچے ہوئے ہیں وہ 2-3 کے بعد ہوئے ہیں. اس کی میں ایک مثال بتا دوں. حضرت یوسف علیہ السلام. حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد کی 11ویں اولاد، اور اگر پیغمبر جو ہے اگر نسبندی کر لیتے تو
کو اتنا ہونہار بیٹا پیدا نہیں ہوتا تھا. تو معلوم یہ ہوا کہ جتنی اولاد اللہ دینے والا ہے اتنا دے گا. اور اس میں جو خاص بات یہ ہے کہ اولاد کا دینا اور نہ دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے. پیغمبروں نے خود دعائیں مانگی ربی حب لی من الصالحین. اور خود اللہ کے نبی کی تعلیم کا خلاصہ یہ ہے. آپ نے فرمایا, کس سے فرمایا؟ انمیرڈ لوگوں سے, جنہوں نے ابھی شادی نہیں کی ہے. ان کو آپ نے یہ تجویز دی ہے, بلکہ یہ مشورہ دیا ہے آپ نے کہ کیسی عورتوں سے شادی کرنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تزوجوا الودود الولود. آپ نے فرمایا کہ زیادہ محبت کرنے والی اور زیادہ بچے دینے والی عورتوں سے شادی کریں. زیادہ بچے کیسا معلوم ہوگا؟ ان کی فیملی کے اسٹیٹس سے معلوم ہوگا, ان کی فیملی کے بیک گراؤنڈ سے معلوم ہوگا, ان کی بہنوں سے معلوم ہوگا, اس کی ماں سے معلوم ہوگا. خاندان بڑا ہے تو بڑا زیادہ ہوگی, فطری بات ہے. لیکن لوگ یہاں دیکھتے ہیں بھائی مختصر فیملی والے میں ہم کو رشتہ چاہیے. اگر زیادہ فیملی ہے تو بھائی جھگڑے ہوں گے, اگر ساس نہیں بھی ہے تو چلے گا, اس لیے کہ سارا جھگڑا ساس سے ہی ہے, ہم وہاں پر اپنی بیٹی کو دیں گے. یہ لوگوں کا حال ہو گیا. جبکہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں تزوجوا الودود الولود فإنی أباہی بکم الامم یوم القیامہ, کہ میں قیامت کے دن اپنی امت کی کثرت پر, امت کی زیادتی پر فخر کروں گا انشاءاللہ. پوری امتوں میں امت محمدیہ کی کثرت ہوگی, لیکن جو لوگ یہ کر رہے ہیں, ہم تو ہمارے لوگ تو امت محمدیہ سے نکل کر وہ دوسری امتوں میں چلے جائیں گے, ہے نا. اب دیکھیے اللہ کے نبی کے اس فارمولے کو ایک اسلام دشمن تحریک ترغیب دے کر شیو سینا, وہ ایک تاریخ سے پورے اتر پردیش میں یہ تحریک چلا رہی ہے, جو 2 دن پہلے اخبار میں نیوز آئی کہ جس کے گھر میں 10 بچے ہوں گے, ایسے قوم کو, ایسے لوگوں کو ہم 21,000 روپے نقد اور شاباشی کا سرٹیفکیٹ دیں گے, تاکہ ہندوؤں کی اس ہندوستان میں اکثریت ہو جائے. یہ مقصد ہے ان کا. اور دوسری طرف دوسری قوموں کی میجارٹی بھی معلوم ہو جائے. اس پس منظر میں مسلمانوں کے لیے سبق یہ ہے کہ اگر مسلمان اسلامی تعلیمات کے خلاف جاتے ہیں, ایک وقت آئے گا کہ مسلمان اقلیت میں آ جائیں گے. حالانکہ مسلمان موجودہ دور میں وہ اقلیت میں نہیں, اکثریت میں ہیں. اسی لیے تو ان کو خوف لاحق ہو گیا ہے کہ مسلمان زیادہ بچے پیدا کر رہے ہیں. اور زیادہ بچے کہاں ہوتے ہیں؟ جہاں زیادہ یقین ہوتا ہے. زیادہ یقین کس کو ہوتا ہے؟ غریب فیملی والوں کو ہوتا ہے. بڑی جو فیملی ہوتی ہے, بڑے گھرانے دیکھ رہے ہیں آپ, سنسان ویران ہے, بڑی بلڈنگ ہے, 1 2 3 رہتے ہیں, بقیہ 4 5 جو ہے وہ نوکر چاکر ہے نا. غریب گھر میں ماشاءاللہ ہر کمرے میں بھر بھر کے بچے ہیں. امت محمدیہ کی اکثریت, غریب کو یقین زیادہ ہوتا ہے اللہ پر کہ اللہ دینے والا ہے. ایسا نہیں ہے کہ علی جو امیر ہے اپنی اولاد کو سونے کا لبادہ کھلا رہا ہو اور غریب صرف اڈلی کھلا رہا ہو, ایسا تو نہیں ہے نا. سب وہی کھاتے ہیں. یہ یقین کی بات اور اللہ تعالیٰ کی کے احکامات پر تعمیل کرنے کا نتیجہ ہے. ان قتلہم کان خطأ کبیرہ, کہ اپنی ہونے والی اولاد کو اگر نسب بندی کرا دی جائے, فیملی پلاننگ کر دی جائے, بہت بڑا گناہ ہے. ان قتلہم کان خطأ کبیرہ, اس سے بچنا چاہیے. اسی طرح کی اور بہت ساری معاشرے کی خرابیاں ہیں جو وقتاً فوقتاً آپ کے سامنے نشاندہی کی جا رہی ہے. جیسے کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر حلال حرام کا کوئی پاس و لحاظ نہیں رکھا جا رہا. رشتوں کے معاملے میں بھی ہمارے پاس ایسے بہت سارے سوالات آتے ہیں. جیسے ایک آدمی نے ابھی پوچھا, مسلمان ہے, دین ہے, سب کچھ ہے, لیکن پوچھ رہا ہے, جبر کر رہا ہے کہ میں جو ہے اپنی سالی سے بھی شادی کرنا چاہتا ہوں. جبکہ قرآن کا حکم ہے وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيَيْنِ, کہ تم اپنی بہنوں کو
دو بہنوں کو اپنی زوجیت میں مت رکھو، یہ حرام ہے. لیکن چونکہ شادی کے وقت سے ہی آزادانہ ماحول تھا اور سالی بھی گویا آدھی گھر والی بن چکی تھی جیسے کہ کہاوت ہے، تو اب اس ترغیب کے نتیجے میں، اس کھلے آزادانہ ماحول کے نتیجے میں اس کی سالی بھی جو ہے آدھی بھی بن گئی. اس طرح کی بے پردگی، جس سے پردہ کرنا ہے اس سے بے پردگی حرام. اور اسی طرح جب پوچھا گیا اللہ کے نبی سے کہ جیٹ کا دیور کا کیا حکم ہے، کیا اس کے پاس بغیر پردے کے ہم نکل سکتی ہیں، تو آپ نے فرمایا الحم الموت، تمہارا دیور تمہارا جیٹ تمہارے لیے تو موت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے. یعنی اس کے سامنے تم بے پردہ نکلو گی تو پھر شیطان جو ہے ورگلائے گا اور پھر یہ بے پردگی بڑھتے بڑھتے کہیں حرام اور برائی پر آمادہ نہ کرو. اس لیے شریعت کا جو حکم ہے کہ جن کے سامنے پردہ کرنا فرض ہے، واجب ہے، پردہ کیا جائے، اور جن سے احتیاط برتنے کا حکم ہے اسے احتیاط برتی جائے. اسی لیے اسلام نے حجاب کو عورت کے لیے لازم کیا ہے. اور یہی حجاب پر غیر قوم یعنی اسلام دشمن لوگ الفاظ اٹھا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ حجاب جو ہے سارے ملک کے لیے خطرہ ہے، رکاوٹ ہے. یقیناً خطرہ ہے. اس کے لیے خطرہ ہے جو بےہودہ، بدکار، عریانیت کو پھیلانے والے ہیں، سماج میں حرام کاری کو، بدکاری کو پھیلانے والے ہیں، ان کے لیے پردہ جو ہے یقیناً خطرہ ہے. اور جہاں پردے کا ماحول ہوتا ہے، حجاب کا ماحول ہوتا ہے، وہاں پر برائی نہیں ہوتی. اور جہاں بے پردگی ہوتی ہے اس کے جو خمیازہ معاشرہ بھگت رہا ہے، کم لباس کی وجہ سے، بے پردگی کی وجہ سے، کوئی دن جو ہے ایسا خالی نہیں جا رہا. اور اس کے نتیجے میں جو بے ترتیبی ماحول میں پیدا ہو رہی ہے اس سے بچانا سارے مسلمانوں کا فریضہ ہے. تو میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ الہ العالمین ہم سب مسلمانوں کو دین اسلام کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق بخشے، قرآن و سنت کا ہم سب کو پابند بنائے، ہر قسم کی بےہودگی، برائی، ہر قسم کے چھوٹے بڑے گناہ سے سارے معاشرے کو، سارے مسلمانوں کو محفوظ اور معمول رکھے. آمین. وآخر دعوانا